لیے چلیں گے آپ کو ملتان کی جانب، جہاں پہ FIA سائبر کرائم ملتان نے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج کے کاروبار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے ملزم ندیم نظر کو نقش بند چوک کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا۔ کارروائی کے دوران 16 غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج پکڑی گئی۔ ملزم سے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج اور دیگر برقی آلات برآمد کر لیے گئے۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر حسن جلیل اور ٹیم نے کی۔ ملزم کے خلاف سائبر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ ناظرین، رخ کریں گے مظفر گڑھ کا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان حافظ احمد طارق کی مظفر گڑھ آمد۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن مظفر گڑھ احسان الحق نے ان کا استقبال کیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق نے کسانوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مظفر گڑھ میں کسانوں کو ادائیگی کے مسائل ہیں، گنے کی کاشتکاروں کے لیے مسائل حل کریں گے۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن سے پاک ماحول چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ رخ کریں گے بھاولپور کا۔ نواحی علاقے تلہڑ کے قریب ٹریفک حادثے میں تیز رفتار کار اونٹ ریڑے سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے نتیجے میں 4 افراد زخمی، 10 سالہ بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا۔ مقدمے کی پیروی پر آئی 2 پارٹیوں میں جھگڑا ضلع کچہری میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ لڑائی میں خواتین اور مرد شامل، ایک دوسرے پر تھپڑوں گھوسوں کے وار۔ مدعی پارٹی نے ملزم پارٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان کے خلاف زیادتی کا استغاثہ ایڈیشنل سیشن عدالت میں زیر سماعت تھا۔ مدعیوں نے جھوٹے مقدمات درج کرائے، وہ خارج ہو گئی۔ الزام عائد ہوا ہے کہ مدعی پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے مارا پیٹا۔ ملزمان کا بیان ہے کہ مقدمے میں ملزم پارٹی کی جانب سے کارروائی کے لیے متعلقہ تھانہ درخواست دے دی گئی۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں زور پکڑنے لگی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر رانا اخلاق احمد کی صدارت میں انتظامات کا جائزہ اجلاس۔ AC صدر شہزاد محبوب، AC شوجہ آباد محمد زبیر اور AC جلال پور پیروالا غلام سرور کی شرکت۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے نمائندوں اور لوکل گورنمنٹ کے افسران کی بھی شرکت۔ ڈسٹرکٹ ریٹنگ آفیسر، ریٹنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹنگ آفیسرز کی تعیناتی کے لیے فہرستیں مکمل کر لی گئیں۔ ضلع کے اسکیل 1 سے 17 کے ملازمین کا کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا تیار کر لیا گیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر کا ملازمین اور افسران کا تمام ڈیٹا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز پولنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے سرکاری بلڈنگز کا تعین کریں۔ ایسی بلڈنگز کا انتخاب کیا جائے جس میں بجلی اور پانی کی سہولت دستیاب ہو۔ DC ہیڈ کوارٹر کا مزید کہنا تھا کہ ڈیٹے کی تیاری کے وقت آبادی کے قریب ترین واقع سرکاری عمارتوں کو ترجیح دی جائے۔ موجودہ پولنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے۔ شفاف بلدیاتی الیکشن کے لیے محکمہ تعلیم اور لوکل گورنمنٹ کا تمام انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بہت تیزی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیے چلیں گے آپ کو ملتان۔ جی تو ناظرین، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد کی خصوصی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا شہر بھر میں گرینڈ ریسکیو آپریشن ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیاض احمد بٹ کی سربراہی میں کیا گیا۔ گرینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عدم توجہی غفلت کا شکار 26 بھکاری بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ بچوں کو شہر کے مختلف مقامات ناردرن بائی پاس، پوسن روڈ، کینٹ مارکیٹ، ڈیرہ ڈاویہاڑی چوک، جنرل بس اسٹینڈ سے بھیک مانگتے ہوئے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ ملتان میں حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 11 سالہ فرحان، 7 سالہ شیرو، 8 سالہ باز، 6 سالہ طالب، 11 سالہ اللہ رکھا، 10 سالہ عامر، 10 سالہ تنویر، 12 سالہ مبارک علی، 10 سالہ علی حمزہ، 11 سالہ چاند، 10 سالہ زبیر، 12 سالہ حسنین، 14 سالہ فرزند علی، 5 سالہ ابو بکر، 8 سالہ امجد، 11 سالہ شہزاد، 11 سالہ امین، 8 سالہ سجاد، 13 سالہ رمضان، 12 سالہ شہزاد، 8 سالہ ندیم، 14 سالہ اختر، 10 سالہ عرفان، 8 سالہ سجاد علی، 8 سالہ غفار، 12 سالہ اکمل شامل ہیں۔ بچوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سے رابطہ کریں۔ لیے چلیں گے آپ کو میاں والی کی جانب۔ یوٹیلیٹی سٹور گھگلان والا میں انتظامیہ کی من مانیاں جاری۔ چینی کی مد میں دی جانے والی سبسڈی سے عوام مستفید نہ ہو سکی۔ چینی کے ساتھ دھونس دھانسلی سے مشروب کی 1 بوتل اور صابن کی ٹکیا خریدنا بھی لازمی قرار۔ چینی پر غریب عوام کو جو 100 روپے کی بچت ملتی ہے وہ
سافٹ ڈرنک بوتل کی نظر ہو جاتی ہے۔ چینی کے ساتھ سافٹ ڈرنک اور صابن کی ٹکیاں دینے کا آرڈر اعلیٰ حکام کی جانب سے دیا گیا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ کی منمانیوں کا فوری سدباب کر کے عوام کو ریلیف دیا